شاعری میں پنجابی کا رنگ میں نے جب دیکھا تو میں نہیں رہ سکی کہ میں اس کو پڑھوں اور اس پہ تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ جو ہے وہ اظہار خیال کرتی رہوں. لیکن اس میں جو انہوں نے کچھ اپنی شاعری کا رنگ جمایا ہے، کبھی زمین پہ کبھی ہفتے آسمان لے کر، یہ عشق دیکھو پھر ہے کہاں کہاں لے پھرا ہے کہاں کہاں لے کر، چلے تھے سوچ کے گھر سے کہ ایک نہ ایک دن، چلے تھے سوچ کے گھر سے کہ ایک نہ ایک دن بہاریں لائیں گے لوٹیں گے تتلیاں لے کر. ریئلی انسان سوچتا بہت کچھ ہے جب دیار غیر میں جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو پھر وہ اس کی اپروچز بالکل چینج ہو چکی ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا ان کا کلام ہے اور بڑا امپریسو ہے. اور اس کے بعد درخواست کروں گی میں داؤد کیف صاحب سے ڈاکٹر اسلم پرویز قریشی کی جو تصنیف ہے اس پہ اظہار خیال کریں. السلام علیکم. صاحب صدر، صاحب کتاب، مہمانان اعزاز، میڈم فرزانہ گودل، آپ کا بہت شکریہ. اس موقع پہ آپ نے مجھے یاد رکھا. میں کوئی مضمون نہیں لکھ پایا اپنی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن دوران سفر جو کچھ میں نے پڑھا اس پہ میں کچھ اظہار خیال کروں گا. جو ڈاکٹر اسلم پرویز قریشی کا تعلق راولپنڈی کے حوالے سے، لیکن ساری کتاب پڑھ کے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بیرون ملک مقیم ہے. ہماری سہولت کے لیے انہوں نے ہر نظم اور غزل کے آخر میں تاریخ اور مقام لکھا ہے کہ یہ کہاں لکھی گئی. لیکن نیو یارک میں لکھی ہو نظم، یا ماسکو میں لکھی ہو، یا کسی اور ملک میں لکھی ہو، اس کے اندر پاکستانی کے جذبات ہیں، وہاں جانے والے مسافر کے جذبات نہیں ہیں. میں اس لحاظ سے اپنی قوم کو، اپنے وطن کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جب اپنے وطن سے باہر جاتے ہیں تو ان میں پاکستانیت بہت زیادہ اود کر آتی ہے. وہ اپنے سے زیادہ اپنے وطن کی فکر کرتے ہیں اور اہل وطن کی. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے جو میں نے بچپن میں پرانی بسوں پہ لکھا ہوا پڑھا تھا. وہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ وطن کیسا جا رہا ہے. کہ نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. لیکن ان کی اس کتاب میں وطن کے بارے میں فکر ضرور ہے. انہوں نے ووٹ کا لفظ 3-4 جگہ استعمال کیا ہے، اور وہ کھٹکا نہیں ہے کہ یہ انگریزی لفظ. وہاں رہ کے انہیں پتہ ہے کہ لوگ غلط ووٹ ڈالتے ہیں اور بار بار انہی کو ڈالتے ہیں، آزمائے ہوئوں کو ڈالتے ہیں. تو شاعر وہاں سے بیٹھ کے ہمیں جگاتا ہے کہ جی آزمائے ہوئوں کو نہ آزما. لیکن اس میں سیاسی رنگ نہیں ہے، اس میں ادبی رنگ میں انہوں نے بات کی. ان کے موضوعات میں جگہ جگہ سیاست بھی ہے، لیکن غالب کی روایت جو جیسے فرخندہ شمیم صاحبہ نے بڑی اچھی تجزیہ کیا. سہل ممتنع کے بہت شعر ہیں. اس سے لگتا ہے کہ اردو ادب کی تہذیب اور روایت سے جڑے ہوئے مطالعہ ان کا بڑا وسیع ہے. غالب کا رنگ اور ان کے سادہ اشعار جگہ جگہ ان کی غزلوں میں نظر آتے ہیں. بہت کم اسٹیٹس میں رہنے کے باوجود بہت کم میں نوشی کا ذکر، لیکن کہیں ایک ہلکا پھلکا آیا تو وہاں تھوڑا سا عبدالحمید عدم کا اثر دکھائی دیتا. میں نے پہلی دفعہ ان کا کلام پڑھا، لیکن پڑھتا چلا گیا. حالانکہ میں سفر میں تھا لیکن پڑھتا چلا گیا. بہت خوبصورت. میں اس پہ شاعر کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ نے ان کو تخلیقی صلاحیت جو دی ہے. غزل پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ غزل کے لیے بنے ہیں، نظم پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ نظم ہی ان کا شعبہ ہے. پنجابی میں لکھتے ہیں، نیو یارک میں بیٹھے اور پنجابی میں لکھ رہے ہیں. اتنا خوبصورت پنجابی، ٹھیٹھ پنجابی میں لکھ رہے ہیں. مزاح لکھا ہے تو وہ بھی بہت خوبصورت. تو گویا ایک مکمل تخلیق کار ہیں جنہیں اللہ نے
حمد و نعت سے شروع کر کے اور آگے سماجی موضوعات تک توفیق دی کہ وہ اس پہ بات کر سکیں۔ حمد کے حوالے سے بہت خوبصورت شعر ہے ان کا، میرے خدا مجھے منزل سے آشنائی دے، میرے خدا مجھے منزل سے آشنائی دے، کھڑا ہوا ہوں میں بے سمت رہنمائی دے، تو کائنات کا مالک ہے لا شریک ہے، تو ہست و بود ہے ہر شے تیری گواہی دے۔ پھر مختصر بحر کے جہاں غزلیں ہیں وہاں پہ انہوں نے حمدیہ کلام بھی لکھا ہے۔ ایک گناہ گار اور کیا دیکھے، ایک گناہ گار اور کیا دیکھے، تیری رحمت کا آسرا دیکھے، نور کیا ہے تجلیات ہیں کیا، جو بھی چاہے مدینے جا دیکھے۔ خوبصورت نظموں میں سے ایک نظم آؤ واپس چلیں، آؤ واپس چلیں، یہ چمن وہ نہیں، اس کی مٹی میں خوشبو، افق پر دھنک بلبلوں کی چہک، آج کچھ بھی نہیں، یہ چمن آج کل خوشبوؤں تتلیوں کا چمن ہی نہیں، اب فضا میں ہے جلتے گھروں کا دھواں۔ اب آپ حالات حاضرہ کے تناظر میں ملاحظہ کریں، اب فضا میں ہے